السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107، 108، 109 تین آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 107۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز ملتے رہیں۔ شروع یہاں پہ ہو رہا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کا جو اقتدار ہے وہ اللہ کے پاس ہے؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ پیچھے سے بات ہو رہی ہے نا بنی اسرائیل کی، جیوز کی بھی یہ بات ہو رہی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا دیا؟ جبریل نے اس کے قلب کے اوپر وحی کیوں نازل کر دی؟ نبی تو ہم میں سے کوئی ہوتا، ہمارے اندر کتاب نازل ہوتی۔ یہ اعتراض کر رہے تھے نا، یہ پیچھے سارا چلا آ رہا ہے اگر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں تو۔ اب ان کے جواب میں پیچھے بھی کچھ وہاں پر بھی چیز کہی گئی، یہاں پر پھر بات کو ایک اور انداز سے قرآن کریم ان کو جواب دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت یا اقتدار اللہ کے پاس ہے؟ کیا مطلب؟ کہ ظاہر ہے جس کے پاس کائنات کی بلندیاں اور پستیوں کا اختیار ہو تو وہی با اختیار ہے، وہی جانتا ہے نا کہ کس کو وحی دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کب دینی ہے۔ تو یہ تو جب وہ آسمان و زمین کا با اختیاری وہی ہے، وحی کا با اختیاری وہی ہے، تو تمہارا تو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں کہ تم یہ کہو کہ اس کو وحی کیوں دے دی، ہمارے اندر کسی کو وحی کیوں نہ دی۔ تو یہ تو تمہارا اعتراض نہیں بنتا، کسی طرح بھی یہ روا نہیں، تم جس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو یہ اس کے جواب میں یہ چیز اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا اقتدار اللہ کے پاس ہے، وہ جو فیصلہ کرے، تمہارا کام ہے ماننا۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ وہ نبی کیوں بنا اور یہ کیوں نہیں بنا، ہم میں سے کیوں نہیں بنایا گیا۔ اور پھر نبی تو یونیورسل ہے، نبوت تو تمام جتنے بھی دنیا کے قیامت تک کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آخری نبی فائنل کر دیے گئے، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کتاب نہ عربوں تک محدود ہے، نہ یہ کسی زمانے تک محدود ہے، یہ تو تمام قیامت تک آنے والے تمام جتنے بھی دور ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، وہ تو سب کے لیے ہے۔ لہذا تمہارا اعتراض جو ہے وہ کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ یہاں پر یہ چیز ہوگی، کہتا ہے کہ جب یہ چیز ہے تو کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہاں پر دو لفظ آ رہے ہیں، ایک ولی کا اور ایک نصیر کا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب انہوں نے ولی بنائے ہوئے ہیں، ولی کی جمع اولیاء، اپنے اپنے ہر فرقے انہوں نے اولیاء بنائے ہیں، تصوف کے اولیاء ہیں، اس طرح وہ جو شرعی فرقے ہیں، جو شریعت کے فرقے ہیں، یعنی دو ہوتے ہیں نا، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے۔ طریقت تصوف میں ہوتی ہے، شریعت فقہ کی روح سے ہوتی ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے۔ تو یہ ولی کا ترجمہ آپ دوست کہیں، جو مرضی کریں، میں ولی کا ترجمہ ولی ہی کر رہا ہوں۔ اگر ولی کا ترجمہ دوست ہے، مددگار ہے، جو بھی آپ کرنا ہے کر لیں، لیکن یہاں پر اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ ولی کا لفظ ولی کے علاوہ کوئی ترجمہ کرنا درست ہی نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو یہ کہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی نہ ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے۔ نصیر کا معنی ہوتا ہے نصرت کرنے والا، نصرت کرنے والا یعنی مدد کرنے والا۔
تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نصرت کرنے والا یعنی مددگار کوئی نہیں۔ دو لفظ ہیں، ان کے اوپر غور کریں کہ قرآن کریم نے بات واضح کر دی۔ اگر اسی دو لفظوں کو مان لیں تو کتنے فرقوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، وہ تصوف کے ہوں یا شریعت کے ہوں، ان فرقوں کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ قرآن تو وہ لفظ لے کر آتا ہے نا، تو یہ بڑے قابل غور ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی نصیر نہیں۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو پیچھے سے جو چیز چلی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے قوانین کی روح سے جب تم نظام قائم کرو گے تو اس نظام سے تمہیں مدد ملے گی، اس نظام سے تم محفوظ ہوگے۔ اگر تم وہ نظام نافذ نہیں کرتے جس کے قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، تو پھر دنیا میں تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، تمہارا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نصیر یعنی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو مانے خود بخود قرآن تو بالکل واضح بات کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب آپ فرقوں میں چلے جائیں، وہ ایک طرف کسی کے نام کے ساتھ وہ یا مدد لکھا ہوتا ہے، کہیں کسی کے نام کے ساتھ یا مدد لکھا ہوتا ہے، نام لگا کے آگے مدد، یعنی اللہ کے ساتھ ٹکر ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، میں نصیر ہوں، وہ کہتا ہے فلاں جو شخص ہے نا وہ ولی ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ولی ہوں، میرے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ ایک فرقہ اٹھا، اس نے کہا کہ علی ولی ہیں، علی ولی اللہ نا، علی ولی اللہ یعنی علی ولی ہیں، اور دوسرے فرقے نے کہا نہیں، وہ جو غوث ہیں وہ ولی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں، میں یہ ایگزامپل کے طور پر، یہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بڑے بامرے مجبوری نام لیے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر بات کو واضح کرنے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہ کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جو اشخاص تھے ان کے نام کے ساتھ یا لگا کر کہا کہ یہ ولی ہے، ان کو اذانوں میں ان کا نام لیا کہ یہ ولی ہے، انہوں نے وظیفے بنائے کہ فلاں جو ہے وہ ولی ہے، یعنی اللہ سے ٹکر ہے، اللہ سے مقابلہ ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، تو علی تو اس کی مخلوق ہو گئے، تو وہ جو علی ہیں ان کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے۔ اب ان کے جو بھی بزرگ ہیں، غوث ہیں یا عباس کوئی بھی ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے۔ قرآن سے ٹکر، اللہ کے ساتھ ٹکر، تو ٹھیک ہے، پھر اس کا نتیجہ فرقہ پرستی، تباہی، ذلت، رسوائی، وہ تو اس دنیا میں ظاہر ہے، وہ تو ہو کر رہے گی۔ تو اس آیت کو کلیئر کر لیا آپ نے، اور آگے دیکھیں۔ ام تریدون، یہ آیت نمبر 108 کی بات کر رہے ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ اب یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی، صحابہ کرام، اب ان سے مخاطب ہے، جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، تو ان سے مخاطب ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ بات کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ جو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کی مثال دے کر بات کر رہا ہے کہ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام سے فضول قسم کے سوال کر رہے تھے اور اپنے لیے فضول قسم کی وہ پیچیدگیاں پیدا کر رہے تھے، اس کی ایک ایگزامپل، جب وہ گائے کو پوجنے لگ گئے تو اللہ نے کہا کہ اس کو ذبح کرو، تمہاری عقیدت ختم کریں جو تم نے اس سے قائم کر رہی ہے، وابستہ کر رکھی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اب تم اس کو ذبح کرو۔ اب وہ ذبح تو انہیں کرنی پڑی تھی، لیکن اس کے لیے انہوں نے بڑے سوال کیے کہ اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یعنی وہ قرآن میں ڈیٹیل، وہ ویڈیو اٹھائیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ سارے وہاں پہ جو سوال کر رہے تھے، حالانکہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ بس اس کو ذبح کر دو، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی اتنی عمر ہو، اس کی اس کا یہ رنگ ہو، یا کوئی بات نہیں کی، صرف بات تو مقصد یہ تھا کہ جس کو وہ اپنا گاڈ بنا رہے تھے اس گاڈ کو ذبح کر دیا جائے تاکہ ان کی عقیدت ختم ہو جائے، بات تو اتنی تھی نا۔ اب وہ اس کے اوپر مشگافیاں کر رہے تھے، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، اس طرح سے وہ چیزیں،
اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ وہ مصیبت میں ڈال رہے تھے۔ اب یہ چیز ان کی اگزامپل دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، اور آج ہمیں بھی قیامت تک کے انسانوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز بنیادی ہے، اصولی ہے، اس کے اوپر نظر رکھا کرو۔ فضول قسم کی بحث، مباحثے، مذاکرے یہ کرنا درست نہیں ہے، اس کے اندر اپنا وقت اور توانائی ضائع نہ کرو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے اس کے وہ جو بنی اسرائیل والے سوال کرتے تھے، جیسے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ تو کہتا ہے کہ کبھی بھی یہ کام نہ کرنا، جب تمہیں کوئی حکم ملے تو بس تم اس کو بجا لاؤ، کیری آؤٹ دا آرڈر۔ اس کے اندر جتنی بھی تم وہ اس کی موشگافیاں نکالو گے، اتنا ہی تم کمپلیکیشن میں چلے جاؤ گے، اتنا ہی تم پھنس جاؤ گے، اتنا ہی تم پھر خراب ہوگے، ذلیل و خوار ہوگے۔ تو یہ کام نہیں کرنا۔ جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی کہا جاتا ہے کہ ڈو یا ڈو ناٹ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اصولی طور پر وہ کام کرنا ہے بس، یا نہیں کرنا۔ اس کے اندر فضول قسم کی وہ فلسفی چھوڑنا، فضول قسم کی موشگافیاں نکالنا، فضول قسم کے نکات تلاش کرنا، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے میٹھی میٹھی وہ گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا، پھر آگے پھر وہ بحث و مباحثہ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کے اوپر۔ تو کہتا ہے کہ کبھی یہ نہ کرنا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو مذہبی مباحثے، بحث مباحثے، تذکرے بیٹھے ہوتے ہیں، بات کچھ نہیں ہے، بیٹھے ہوتے ہیں وہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے کہ نہیں تھے، مریم نے شادی کب کی تھی، ان کے خامن کا نام کیا تھا، اگر وہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کا باپ تھا تو کیا تھا۔ یہ نہیں چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، امام مہدی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھے رہے ہیں، یعنی کام کوئی نہیں کرنا۔ جو اللہ نے جو چیز کہی ہے، جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں، اس کو انہوں نے بالکل سیٹ اسائیڈ کیا ہوا ہے، پس پشت رکھا ہوا ہے، اس پر تو آنا ہی نہیں۔ فضول بحثیں ہو رہی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ان کو۔ وہ جنگ جمل کیسے ہوئی، صفین کیسے ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کس نے کس کو مارا تھا، ان چیزوں میں کہ جو وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا اور وہ منہ میں ڈالا تھا، کیسے بار پھینک دیا تھا، یہ واقعہ سچا ہے جی، جھوٹا ہے جی، اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں، مزے سے لے رہے ہیں۔ اور جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں انہوں نے کوئی ایسے واقعات بیان ہی نہیں کیے۔ جنہوں نے جنگ عہد لڑی انہوں نے تو کہیں نہیں کہا کہ کلیجہ چبایا گیا، یا کوئی ایسی مسئلہ ہوا لاشوں کا، یا ایسے ان کی وہ منہ میں چبایا، کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اپنی طرف سے انہوں نے، پرشین ہسٹورین نے اپنے بغض میں انہوں نے اس طرح کے افسانے بنائے اور ان کو پھر مشہور کیا، پھر ان کو تاریخ اسلام کا حصہ بنایا، اور آج تمام مسلمان اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لگے رہے۔ تو پھر ذلیل اور خوار پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ نہیں اپنے ملکوں میں ہو رہے ہیں، پورے ورلڈ میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پورے ورلڈ میں۔ یہ ہیں فضول قسم کی بحثیں جن سے قرآن منع کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اس طرح سے تم نہ ہو جانا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ فضول قسم کے سوال کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اور تم بھی کبھی اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات نہ کرنے بیٹھ جانا، اپنا وقت اور اپنی توانائی برباد نہ کرنا۔ اور آج ہمیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے مذہبی بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں، یہ جو تم نے تاریخ کے روایات کے انبار لگائے ہوئے ہیں اور اس کی روح سے فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہو کہ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے اور علی حق پر تھے، تو تم سے پوچھا جائے گا کہ امیر معاویہ حق پر تھے یا نہ حق تھے؟ وہ تم سے پوچھا جائے گا کہ علی حق پر تھے یا نہ حق تھے؟ تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا چیز ہو۔ اگر امیر معاویہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کوئی بات کرو؟ جو ہسٹورین ان کی وفات کے 300 سال کے بعد آئے، وہ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر
اور ان اعتراض کو لے کر آج بحثیں چلی ہوئی ہیں. ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہم ان کو رضی اللہ نہیں کہتے, تو وہ جائیں اپنے انجام کو, نہیں کہتے تو نہ کہیں. اور دوسرا کہتا ہم کہیں گے لڑائی ہو رہی ہے. کس کی روح سے؟ ہسٹری کی روح سے, قرآن کی روح سے نہیں. قرآن نے تو کسی صحابی کا نام ہی نہیں لیا. اگر یہ صحابیوں کے نام نہ وضع کرتے کہ فلاں ابو بکر ہے, فلاں عمر ہے, فلاں عثمان ہے, فلاں معاویہ ہے, تو آج یہ شخصیات کی لڑائی نہیں ہونی تھی. اس لیے قرآن کریم نے نام ہی نہیں لیا تاکہ امت میں فرقے نہ بنے. ہسٹورین نے کریکٹر وضع کیے, ان کے ساتھ سٹوریز جڑی, وہ سٹوریز کسی کو حق پر کر دیا, کسی کو باطل پر کر دیا, امت لڑ رہی ہے. اور ان کو عقل نہیں آ رہی کہ آج یہ بل بنا رہے ہیں, اس کے اوپر پھر ان کی لڑائی ہو رہی ہے. تو کیا چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں. قرآن کریم اصول دیتا ہے. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے کھول کر ایکسپلور کر کے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ قرآن کریم کن چیزوں سے روکنا چاہتا ہے. وہ ان فضولیات سے روکنا چاہتا ہے. اور یہ چیز نبی کی جماعت کو بھی سمجھائی گئی اور قیامت تک کے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ فضول بحثوں میں نہ پڑنا. اپنا محاسبہ کرو کہ تم کیا کر رہے ہو, تم اپنے ہاتھوں سے کون سے اچھے کام کر رہے ہو اور کون سے برے کام کر رہے ہو, اس کو ریکٹیفائی کرو. یہ چیز ہے. تو یہاں پر یہ چیز آ گئی. اور آگے کہتا ہے کہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے کیا بنی اسرائیل نے تو یہ قرآن کی آیات ان تک محدود ہے, بالکل نہیں. وہ روش کی بات کرتا ہے جو قیامت تک کے انسان جب بھی ایسی کوئی روش اختیار کریں گے جو اس وقت بنی اسرائیل نے اختیار کری, وہ تباہ ہو جائیں گے, وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یہ روش کی بات ہے. وہ سرٹن کسی قوم کی تو بات ہی نہیں کرتا, وہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہے, ایک بیہیویئر کی بات کرتا ہے. وہ بیہیویئر, وہ ایٹیٹیوڈ, وہ ذہنیت وہ بنی اسرائیل کی تھی, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی مشرکین کی تھی, یا آج کے نام نہاد مسلم کی ہے, کوئی بھی قوم ہو یا قیامت تک کے آنے والوں کی. تو جو بھی اس کیٹیگری کے اوپر آئے گا جس سے منع کیا گیا ہے, وہ کسی بھی قوم کا فرد ہو, وہ سو کالڈ مسلم بھی کیوں نہ ہو, تو وہ تو اسی دائرے میں آ جائے گا جس میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ کفر کے دائرے میں ہیں, وہ منافقت کے دائرے میں ہیں. کہتا ہے کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, انہوں نے ایمان کے عوض بدل کر وہ کفر کی روش پہ آ گئے. یہ کیا انہوں نے, جو چیز کہی جا رہی ہے وہ کر نہیں رہے, فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں, فضول سوالات میں الجھے ہوئے ہیں. اور پھر ڈور ہے کہ اس کا سرا نہیں, اس کا سرا ہی نہیں مل رہا. ملے گا کیسے جس چیز کو آپ نے خود ہی الجھا لیا ہے اپنے ہی سوالوں سے؟ تو اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے کہ دماغ سے وہ چیزیں نکالیں جو مذہبی ہیں, جو مذہبی نوعیت کی ہیں. جب تک مذہب کی چیزیں نہیں نکلیں گی, یہ ہسٹری ساری کی ساری یہ مذہب کی روح سے لکھی ہوئی ہے, قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہے. یہ جتنی بھی آپ کی ہسٹریز ہیں, جتنی بھی تفسیریں, تفسیر بھی تو ہسٹری ہی ہے کہ رسول کے دور میں یہ واقعہ یوں ہوا, تو یہ ہسٹری تو ہے. تو یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ, کفر کے لفظ لے کر آ رہا ہے قرآن کریم. کفر بالایمان, ایمان کے عوض انہوں نے بدل دیا, کفر لے کر آگے. کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ اور آگے کہتا ہے کہ جو بھی ایسی روش اختیار کرتے ہیں, کہتا ہے فقط ضل سواء السبیل, وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقط ضل, وہ تو اپنی راہ کو گم کر گئے, گم کر بیٹھے, وہ اپنی راہ کو بھٹک گئے. ضلع ہوتا ہے بھٹک جانا, راہ سے بھٹک جانا. کہتا ہے کہ سواء السبیل, جو سیدھی راہ تھی, جو ٹریک تھا, اس سے بھٹک گئے. اور جو سیدھی راہ سے بھٹک جائے, مجھے یہ بتائیں وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتا ہے؟ جو شہراز سے چلتا ہوا اتر جائے اور لکو دک صحرا میں چلا جائے, نہ اس کو یہ پتہ چلے کہ مشرق کہاں پر ہے, مغرب کہاں پر ہے, جنوب کہاں ہے, شمال کس طرف ہے, کوئی راستہ بتانے والا نہیں, کوئی مائل سٹون نہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں, کوئی قطب نما نہیں,
نہ اس کو وقت کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کو ڈائریکشن کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کو ڈیٹ کا پتہ چل سکتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے. وہ منزل پا لے گا؟ کبھی بھی نہیں پائے گا، بھٹک گیا نا وہ. تو جو قوم بھی، جس قوم کے افراد بھی قرآن کی وہ جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ضابطہ حیات ہے، جو قوم بھی اس سے بھٹک گئی تو پھر اس کو رستہ نہیں ملے گا، اس کو منزل نہیں ملے گی. قرآن سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. قرآن کیسے سمجھ آئے گا جس کے ذہن میں مذہب بسا ہوا ہے، جس کے ذہن میں مذہبی تاریخ بسی ہوئی ہے، جس کے ذہن میں تفسیریں اور وہ روایتیں پھنسی ہوئی ہیں. وہ آپ کو قرآن سمجھنے دیں گی؟ کبھی بھی نہیں. وہ آپ کو صحیح راستے پہ چلنے دیں گی؟ کبھی بھی نہیں. راستہ بھی کھو گیا اور منزل کا نشان بھی کھو گیا، منزل بھی کھو گئی. در در کی رسوائی اور ذلت وہ ملی. یہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا. وہ کس کی روح سے ہو رہا ہے؟ مذہب کی روح سے. قرآن چھوڑا، مذہب پر آئے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ویسٹرن جو نیشنز تھی انہوں نے مذہب چھوڑا، عقل و بصیرت پر آ گئے. ٹھیک ہے وہ سیکولر ہیں، عقل و بصیرت پہ آ گئے. اس عقل و بصیرت کے اوپر جو اللہ نے دی، یہ انسائٹ تو اللہ نے دی ہے، انٹلیکٹ اللہ نے دیا ہے نا، تو اس پر آئے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں رولنگ کر رہے ہیں وہ. جو قوم بھی اللہ کی عطا کردہ یہ جو نعمت ہے انٹلیکٹ، اس کی روح سے چلے، قرآن کے ضابطے ان کے پاس نہیں ہیں، تو جب آپ انٹلیکٹ پر آئیں گے تو قرآن کے ضابطوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے ہاں نہیں ہیں، لیکن ویسٹرن یونین، ان کے جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جائیں، کتنے ضابطے ایسے ہیں جو انہوں نے عقل و فکر کی روح سے معلوم کر لیے اور وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ ان ضابطوں کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ان میں خرابیاں بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. تو کبھی کمپیریزن کیجئے گا کہ جو قومیں سیکولر ہو گئیں، مذہب سے نکل کر سیکولر ہو گئیں، کم از کم وہ عقل و فکر کے اوپر تو آ گئیں. یہ چیز ہے. اور آگے تیسری آیت 109 نمبر کی کہتا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اکثر اہل کتاب میں سے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو بھی کہا گیا اور آج ہمیں بھی کہہ رہا ہے، قیامت تک کے انسانوں کو کہہ رہا ہے. میں بار بار ریپیٹ یہ کرتا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کسی ایک دور کی کتاب ہے کہ ان کو مخاطب ہے، بس بات ختم ہوگی. نہیں ہے، یہ آج ہی ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہے. وَدَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اکثر اہل کتاب تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، موڑنا چاہتے ہیں. کیوں موڑنا چاہتے ہیں؟ آگے قرآن اس کی ریزن بھی بتا رہی ہے. تو کہتے ہیں نا قرآن بات واضح نہیں کرتا، منہ بھی میں بات پوری نہیں ہوتی، کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی. قرآن جو بھی کہتا ہے آگے اس کی ڈیٹیل دیتا ہے، بتاتا ہے، اس کی لاجک بتاتا ہے کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ حسدم من عند انفسہم، کہ ان کے اندر کا جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ حسد رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ضابطہ حیات ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا، اگر یہ امپلیمنٹ کر دیں تو پوری دنیا میں یہ سپیریئر اور ڈومیننٹ ہو جائے. ان کو پتہ ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ آئیں، ان کو ہم بلڈنگ دیتے ہیں، ہم جگہ دیں گے، یہ نماز پڑھیں. ایسا ہوتا ہے نا. وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ مساجد بناتے ہیں امریکہ میں، وہ بننے دیتے ہیں. آپ ان کے روڈ کو بلاک کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ گاڑیاں روک دیتے ہیں. عوام بھی نہیں ہوتی یہ چیز، لیکن جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرنے دیں ان کو. اس میں ان کا فائدہ ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے. انٹلیکٹ سویا رہے، ورشپ کرتا رہے، ان کا فائدہ ہے. جتنی یہ قوم مسٹریز میں جائے گی، میریکلز میں جائے گی، ان کا فائدہ ہے، تاکہ یہ سائنٹیفک جو علوم ہے وہ حاصل نہ کر پائے، تاکہ یہ جو کائناتی قوتیں ہیں ان کو نہ سمجھنے پائیں. کہیں یہ سائنٹسٹ نہ بن جائیں، کہیں یہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ نہ کرنے لگ جائیں،
کہیں یہ انسائٹ کو یوز کرنے نہ لگ جائیں، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو تصوف میں مبتلا کیا جائے، تصوف میں، طریقت میں، مذہب میں، شریعت کے مسائل میں ان کو الجھایا جائے، یہ ورشپ میں لگے رہیں، یہ کرتے رہیں اللہ کا ذکر ایسے یوں گردنیں ہلا کر کے، اس سے دل کا زنگار اترتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اپنی مستی میں یوں ہی بس ایسے ذکر کرتے رہیں کہ ہمارے دلوں کا زنگار اتر رہے ہیں، یہ ورشپ کرتے رہیں کہ ہم خدا کو منا رہے ہیں، یہ قربانیاں کرتے رہیں، اپنی انرجی ویسٹ کرتے رہیں، اپنا پیسہ ضائع کرتے رہیں، اپنی وہ وقت ضائع کرتے رہیں، وہ کرنے دیتے ہیں ان کو، بلکہ ان کو کیا کرتے ہیں، ایسا تعلیمی نصاب بنواتے ہیں تاکہ ان کو مذہب میں جھونکا جائے، تاکہ ان کو مسلکی بنایا جائے، ان کو مذہبی بنایا جائے، ان کو ریچول بنایا جائے، ان کو ریلیجس اسکول آف تھاٹس سے وابستہ کیا جائے، ڈیفرنٹ اینڈ کنفلکٹڈ ریلیجس تھاٹس ان کے اندر پریویل کیے جائیں، اسٹیبلش کیے جائیں، اس کی روح سے ان کی جامعات بنائی جائیں، ان کے مدارس ریلیجس اسکولز آف تھاٹس وہ بنائے جائیں، ریلیجس لائبریریز قائم کی جائیں، یہ چیزیں ہیں۔ جتنی کنفلکشنز ہوگی، جتنا کنٹراڈکشنز ہوگا مذہب کے حوالے سے، وہ فائدہ ہے ان کو، وہ چاہتے ہی یہی ہیں، اور ہم کیے جا رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ آئی کہ وہ اپنے حسد کی روح سے یہ کرواتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ یہ اس دور کی اہل کتاب کی بات کر رہا ہے۔ آج بھی یہ دیکھیں، یہ جو اہل کتاب ہے وہ اپنے حسد کی روح سے کیا کچھ اپنی پالیسیز کس طرح سے امپلیمنٹ کروا رہے ہیں مسلم ممالک میں۔ ان کے ہاں منارکی نہیں ہے، کوئی مسلمان ملک بتا دیں جس کے ہاں منارکی نہ ہو، سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک، کہیں بھی چلے جائیں، بادشاہت کی بدترین قسم، وہ کتنا بھی جمہوری ملک کیوں نہ ہو، منارکی کی بدترین قسم، ڈکٹیٹرشپ بدترین قسم مسلم کنٹریز میں ہے، ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ہے، حالانکہ ان کے یہاں صدارتی نظام ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہے۔ ان میں ہے جو اپنے آپ کو جمہوریہ کہلاتے ہیں، اسلامی جمہوریہ، اور آگے فلاں ملک اسلامی جمہوریہ، اس کے اندر بدترین ڈکٹیٹرشپ، بدترین کرپشن، بدترین قسم کی لوگوں کا ایکسپلائٹیشن، بدترین قسم، اور بدترین قسم کی مہنگائی، مسلمان ملک ہے، بدترین قسم کی ملاوٹ، بدترین قسم کا ظلم۔ کیا ہے یہ؟ مذہب کی روح سے آ رہا ہے۔ وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ جس نے حاجی صاحب نے اتنا بڑا کروڑوں کا ذخیرہ اندوزی ہولڈنگ کی ہوتی ہے، تو وہ تو 2.5% نکالتا ہے تو سارا معاف، وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے سارا معاف، وہ صبح کی نماز پڑھتا ہے ظہر کی نماز پڑھنے تک سارا معاف، جو کچھ رشوت لی، جو بھی ذخیرہ اندوزی کی، جو بھی اس نے غلط مال بیچا، سب معاف۔ مذہب ایسے شارٹ کٹ دیے مذہب نے، تو یہ چیزیں ہیں۔ کہتا ہے کہ اپنے حسد کی وجہ سے یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کنورٹ ہو کر کفر کی روش پہ آ جاؤ، یہ تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں، اور پھیر رہے ہیں وہ، اور ہم پھرے ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہیں، مذہب کی روح سے بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں۔ جب قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا نا کہ یہ نیکیاں کون سی نیکیاں کر کے آئے ہو، یہ تو اپنے مذہب کی روح سے کی، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، پھر پتہ چلے گا، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر مہلت کا وقفہ ختم ہو چکا ہوگا، پھر تو حتمی ڈسیزن ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ من بعد ما تبین لہم انہ الحق، یہ حق ہے نا، قرآن کریم واضح کر دیا نا اس نے، تو کہتا ہے کہ یہ حق واضح ہونے کے باوجود یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں، اپنے اسی مذہب کی غلط روش پہ چلے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ فافو وصفہو، کہتا ہے پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتا ہے درگزر کرو ان سے، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ، جو بھی کرتے ہیں کرنے دو، تم اپنا کام کرو، جو قرآن نے ضابطہ یاد دیا ہے اس کو اڈاپٹ کرو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو سازشیں بن رہے ہیں بننے دو، جس طرح سے تمہیں جو بھی تمہارے متعلق جو پلان کر رہے ہیں، کنسپریسی تھیوریز کریٹ کر رہے ہیں، کرنے دو، تمہارا حل، تمہارے لیے ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے کہ تم قرآن کی ضابطہ حیات کے اوپر آ جاؤ۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہتا ہے یہ جو اللہ نے جو ضابطہ تمہیں دیا ہے،
اس کے حکم کے مطابق وہ ضابطہ وہ اختیار کر لو تو تم بچ سکتے ہو. ان سے اوائڈ کرو, چھوڑو, اپنا کام کرو, بحث و مباحثہ چھوڑو, مذہبی وہ جو بحث مباحثے وہ چھوڑو, جو اصول ہیں قرآن کے ضابطہ حیات ہے اس کے اوپر چلو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدیر ہے. اس کی میں نے ایکسپلینیشن کر دی, ویڈیو طویل ہو رہا ہے. تو جتنے بھی یہ ضابطے ہیں, اندازے ہیں, قوانین ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بنانے والے ہم ہیں, وہ کائنات میں رائج ہیں, نافذ ہیں, اپنا اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں. تو تمہارا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے, تم نے کیا پرفارم کرنا ہے کہ اللہ کے ضابطے کو لینا ہے, اس کے جو قوانین ہیں ان کو لینا ہے اور اس کی روح سے نظام قائم کرنا ہے. ہمارے جو ضابطے ہیں, ہمارے جو اندازے اور پیمانے ہیں, ان کی روح سے اگر تم صحیح ان ضابطوں کے اوپر چلو گے, نظام بناؤ گے سیاسی, مذہبی اور معاشرتی, تو مذہبی تو ہے ہی نہیں, سیاسی, معاشی اور معاشرتی, تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے یہ جو اندازے, ہمارے جو قوانین ہیں, ان کی روح سے پھر تم کیا ہو جائے گا, تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے, پروگرس کرتے چلے جاؤ گے. امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مائل کرے گا. مجبور تو میں لفظ نہیں کہتا, مائل کرے گا, ترغیب دلائے گا, انکلائن کرے گا. تو میری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی دبا دیں. شکریہ.